ہو جائے گا کہ کیا میں کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں کے رہنے والے سارے کے سارے کیا ہیں، غیر مسلم ہیں، یا میں مسلمان ملک میں ہوں، کوئی تمیز نہیں ہے، بالکل ایئرپورٹ آپ کو بھرا ہوا ملے گا۔ اور عجیب تو معاملہ ہے، تماشا یہ ہے کہ ہر جگہ وہ لگے رہے ہیں بہت ڈیوٹی فری، کیا اور کیا کیا یہ ہے، یعنی مطلب اس میں زیادہ ٹیکسز وغیرہ بھی نہیں ہے تاکہ پیلے لوگ خوب۔ تو یہ ایئرپورٹ کا حال ہے جہاں جو ہے وہ مسلمان ملک ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ وہاں باقاعدہ شراب رکھی جاتی ہے، کس پر، اور اس پر جو ہے یہ رکھی جاتی ہے شراب۔ غیر مسلموں کا تو مسئلہ ہی نہیں، چھوڑ دیجئے ان کا، لیکن میں مسلمانوں کی بات کہتا ہوں کہ وہ، اور عجیب بات تو آپ تعجب کیوں ہو جاتا ہے آپ کو، یہاں اخباروں میں نہیں آتا ہے کہ روزانہ سری نگر کے اندر 10,000 بوتلوں کی خرید فروخت ہوتی ہے، 10,000 بوتلیں پیتے ہیں، اور عجیب معاملہ ہے کہ لائن لگاتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، عقل کا اشارہ، کافی مجھے سرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا ایک جگہ شراب کی دکان ہے اور وہ بالکل مین روڈ پر ہے، تو گویا کہ ہائی وے پر ہی ہے وہ، تو لائن لگی رہتی ہے مسلمان لڑکوں کی، شراب پیتے ہیں۔ تو ان کو لعنت کا لفظ سن کر بھی، حرام ہونے کے باوجود بھی، تو اندازہ لگایا جہاں یہ حرام ہی نہیں تھی اور سارے لوگ پیتے تھے، تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس میں جتنے حضرات کا انتقال ہوا اس دوران، تو صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اعمال صالحہ بھی کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر فیما طعموا، جو کچھ ان نے چکھا ہو، جو کچھ ان نے اس سے پہلے کھایا پیا ہو، کوئی گناہ نہیں، اذا متقوا، جب اس کے بعد وہ متقی و پرہیزگار بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ان کے لیے وہ حرام نہیں تھی، جس وقت انہوں نے اس چیز کو کیا کر لیا، استعمال کر لیا، لیکن اس کے بعد جب حرام ہو گئی تو، یا دوسری جتنی بھی چیزیں تھیں جتنی حرام ہو گئی ان سب کو چھوڑ دیا اور متقی پرہیزگار بن گئے۔ وَآمَنُوا، ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اعمال صالحہ کیے، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر متقی بن گئے، وَآمَنُوا، پھر ایمان لائے، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر متقی بن گئے، وَأَحْسَنُوا، اور صفت احسان ان کو حاصل ہو گئی۔ تو اس میں کیوں بار بار آئے ایمان تقوی، ایمان تقوی، یہ لمبی بحث ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اصل میں ایمان کے درجات ہیں، تقوی کے درجات ہیں، تقوی کے یہ ایک درجہ، یہ ایک درجہ، یہ ایک درجہ۔ معلوم ہے کہ جتنی چیزیں حلال حرام ہو گئی انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، چھوڑتے رہے، متقی بنتے گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی، تو صحابہ کرام کے دل میں جو اشکال آ گیا تھا اس اشکال کو صاف کر لیا۔ لیکن اس میں ایک لفظ آیا احسنو، کیا، احسنو کے معنی آتے ہیں صفت احسان ان کو حاصل ہو گئی۔ سوال یہ کہ احسان کس سے کہتے ہیں؟ احسان تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، احسان تو کشمیری میں جمش وارے احسان کے لیے، کیا ہے نا، ارے بھائی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ احسان، بالوالدین احسانا، وہ احسان جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کسی کی خدمت وغیرہ کر لینا، یہ ہے احسان کرنا۔ لیکن یہاں احسان کا لفظ جو کل آیا تھا حدیث میں، مل احسان ہے نا، احسان کیا چیز ہے، وہ ایک ٹرم ہے، کیا ہے، وہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ احسان یہ سلوک شریعت میں، سلوک شرعی میں آخری مقام ہے، کیا ہے، ایک تو ہے کسی کام کا کرنا، کیا، کسی نہ کسی طرح سے ہو جائے، نماز کر ڈالی اور نماز پڑھ لی، جیسے ہو گئے ویسے کر لیا۔ ایک ہے کسی کام کو حسن خوبی کے ساتھ، کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، دل و جان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ انجام دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ یہ اب یہ احسان ہر جگہ آئے گا، طواف میں بھی آئے گا، تلاوت میں بھی آئے گا، کہ ایک تو ایک کام کر لیتا ہے، کر لیا، ایک تو اتنے حسن جمال کے ساتھ اس کو کر لیتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے یہاں مکانات تقریباً برابر سبوں کے ہیں، یعنی لینگتھ اور بریڈتھ وغیرہ کے اعتبار سے 2 منزلہ مکانات ہیں، بہت زور لگا کہ اگر کوئی تیسری منزل بناتا ہے ورنہ 2۔ لیکن آپ بتائیے آپ گھروں کے اندر جائیں گے، کیا سبوں کے گھر ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے، ایک کے اندر کی خوبی کچھ اور ہے، دوسرے کے اندر خوبی کچھ اور ہے، باہر سے ڈھانچہ تو تقریباً یکساں ہے۔ ایسے نماز تو اوپر سے ایک یکساں ہے، 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی، 4 رکعتیں میں نے پڑھ لی، 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی، لیکن اس کا اندرون تو بہت عجیب و غریب ہے۔ تو جب آدمی کسی کام کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دے اور بہت ہی جی لگا کر، بہت ہی عظمتوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بالکل دل لگا کر کرے، تو گویا کہ اس عمل کو اس نے صفت احسان کے ساتھ ادا کیا، اور صفت احسان کا تذکرہ ہے۔
تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر عملہ نہیں فرمایا، اللہ نے آزمایا تم میں سے کوئی زیادہ اعمال کرے۔ ایک تو فرض عمل ہو تو کرنے ہی پڑیں گے، اس میں تو زیادتی کمی کا سوال نہیں۔ احسن عملہ کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں حسین عمل کس کا ہوگا، کس کا؟ حسین و جمیل عمل۔ تو حسین و جمیل عمل ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے تو سنتوں کے مطابق کر لے، اس کے خلاف نہ کرنے، باطنی اعتبار سے اس کو پوری توجہ کے ساتھ کر لے۔ تو یہ توجہ کے ساتھ کر لے گا تو وہ صفت احسان کے ساتھ اس کو کر لیا، اور احسان کے کروڑوں درجات ہیں، اس کی مختصر سی انشاءاللہ تشریح کل بھی آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو احسان نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا